بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچویشن روم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں فہد منصور۔ ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت نے جو رات کو بزدلی کا مظاہرہ کیا اس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں، اور خود اب بھارتی میڈیا کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اور خود بھارتی جو سیکورٹی ذرائع ہیں اس کے اندر بھی ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیا گیا ہے کشمیر کے اندر، کئی سیکٹرز پر ڈرون مار گرائے ہیں پاکستان کی فوج کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی جارحیت ہوئی ہے اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں اس قدر بھرپور رد عمل دیا پاکستان نے کہ وہاں پر 3 سیکٹرز میں بھارتی فوج کی جانب سے سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ شکست کھا گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان یہ جو حملہ ہے اس کو روکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سفارتی سطح پر بھی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی بھارت نے جو جارحیت کی ہے اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، مساجد کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 26 افراد شہید ہوئے ہیں، افسوسناک یہ واقعات ہیں، اس سے بھی آگاہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بار بار متنبع کر رہی ہے کہ پاکستان اب بھی جارحیت کے جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ وقت اور جگہ کا انتخاب پاکستان کی مرضی کے حوالے سے ہوگا، لیکن بہرحال بھارت کو ایک بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 3 رافیل طیارے گرا دیے گئے ہیں، اور اس کی تصدیق اب خود بھارت سے بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی جو میڈیا کے ادارے ہیں اس کی طرف سے بھی اس کی تصدیق آ رہی ہے۔ تو اب اس صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمیں جو مہمان جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں، پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب حماد حسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رشید صافی، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ ہمیں دفاعی تجزیہ کار ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور سیکیورٹی ایکسپرٹ عبداللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فیصل شاہ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ آپ فرمائیے گا، پاکستان نے بڑا بروقت جواب دیا ہے، بڑا ایفیکٹو جواب دیا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت سپیریارٹی کس کی ہے اس ریجن میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید، مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا اس اہم موقع پہ۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے بروقت جواب دیا ہے، بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے، اور بھرپور جواب دیا ہے۔ اور یہ دونوں اس لیے ضروری تھے کہ پاکستان نے پہلے ہی باور کرا دیا تھا نہ صرف انڈیا کو بلکہ ساری دنیا کو کہ اگر انڈیا نے کوئی پہل کی اور ہمارے اوپر کوئی اٹیک کیا یا جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا جواب دیں گے، نہ صرف جواب دیں گے بلکہ ایک قدم آگے جا کے جواب دیں گے۔ اور ہم نے رات کو یہی کی کہ ہم نے نہ صرف جواب دیا بر وقت، کیونکہ ہم تیار تھے اس کے، اور ایک قدم آگے جا کے جواب دیا۔ اب یہ جو بھرپور جواب ہم نے دیا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے ہمارے سویلینز پہ اٹیک کیا جو کہ کسی بھی طرح جائز نہیں، قابل قبول نہیں۔ پاک افواج جو ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے، اور یہ ان کی پرائم ڈیوٹی ہے۔ تو اگر ہمارے سویلینز پہ اٹیک کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور آگے بھی دیں گے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ڈرامہ انہوں نے چلایا 22 اپریل سے، یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے اس سلسلے کی جو کہ پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ کر چکے ہیں۔ سیم اسکرپٹ، وہی گھسا پٹا اسکرپٹ، وہی سب کچھ لے کے یہ چلتے رہے۔ کب تک؟ پاکستان نے بھرپور کارروائی اس لیے بھی کی ہے کہ ان کو یہ میسج دیں کہ یہ ڈرامے بازی اب بند کرو، ہوش کے ناخن لو۔ ہم 2 نیوکلیئر نیبرز ہیں، ہمیں ہر 4-5 سال کے بعد تم اس نہج پہ لے آتے ہو جہاں پہ نہ صرف ہماری اپنی عوام بلکہ پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم نیوکلیئر نیبر ہیں، یہ بالکل ایک یونیک چیز ہے پوری دنیا میں کہ 2 نیوکلیئر نیبر کوئی اکٹھے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم نہیں ہے۔ اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ آپ کیوں اس قسم کی مس کیلکولیشن کر رہے ہیں جس سے کسی ایک طرف سے کوئی غلطی ہو اور جو سفر ہیں وہ سویلینز کریں؟ یو این چارٹر کی خلاف ورزی، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی، انسانیت کی خلاف ورزی۔
मतलब आप जंगी उसूलों के खिलाफ है। आप सिविलियंस को मार के, पहले आपने अपने सिविलियंस मरवाए, उन पे आप अपनी चेस्ट थम्पिंग करते रहे, और फिर आपने पाकिस्तानी सिविलियंस पे अटैक किया और उन पे आप कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? लेकिन शायद ये जो बीजेपी की लीडरशिप है और मोदी सरकार है, इनका ये शेवा है। आप देख लें कि ये अपने मुल्क में भी इसी तरह करते आ रहे हैं। गुजरात का मैसेकर इन्होंने किया, उस पे ये खुश होते रहे। मणिपुर देख लें आप, कश्मीर देख लें आप, तो इनको तो आदत है सिविलियंस को मारने की, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया को जरूर फर्क पड़ा है, और वो जरूर इस चीज पे भारत से बास पूस करेंगे कि आपने किस बेसिस पे ये सिविलियंस जाने ली हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको जख्मी किया है। बिल्कुल सही। हमारा साहब, ऐसा लगता था कि भारत जो ये शरारत कर रहा था, वो इस फ्रंट पे पाकिस्तान को एंगेज करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान चूंकि पहले से ही बारहा कह चुका था कि हम हर फ्रंट पे तैयार हैं। उन्होंने हमला तो यहाँ किया भावलपुर साइड पे, लेकिन उस जवाब के साथ पाकिस्तान ने जिस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है, वो एक शानदार रद्द-ए-अमल है कि उनके 5 तैयारे गिरा दिया। देखिए जावेद साहब, बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान को डाइवर्ट करना चाहता था उस तरफ, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि भाई हिली एरियाज़ में पाकिस्तान आपकी इंड से इंड बजा देगा। लेकिन आप पहले तो चलो हम इस जंग का पस मंज़र देख लें। इंडिया तीसरी शिकस्त से दो चार है। पहले दो शिकस्त कौन से हुए? पहले अखलाकी शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि पहलगाम आपने किया है, तो पाकिस्तान ने कहा आए मैं आपके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। पूरी दुनिया में पसपा हो गया उससे, भाग गया उससे। फिर सफारती महाज पर शिकस्त खा गया, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान तो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है और ये उससे भाग रहे हैं, तो मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। अब उनको हरबी शिकस्त का सामना है। हरबी शिकस्त, रात उन्होंने बहावलपुर में सिविलियन आबादियों पर हमला किया, लेकिन फिर उसके नताइज क्या आते हैं? पाकिस्तान ने एक भी सिविलियन को अभी तक नहीं मारा है, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई। मारा है तो उनके राफेल तैयारों को गिराया है, उनके मक 27 को गिराया है, उनके SU-30 को गिराया है, उनके जैगवार को गिराया है, उनके फौजियों को मारा है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं उसको के अंदर पाकिस्तान घुस गया है, कब्ज़े में ले लिए हैं, तो उनको पसपा कर दिया है। यानी सिविलियन पे न हमला हुआ है, न किसी मंदिर पे किया है, न किसी गुरुद्वारे पे किया है। वो क्या कर रहे हैं? वो आकर मस्जिद पर हमले कर रहे हैं, निहत्ते और आम सिविलियन को मार रहे हैं। लेकिन फिर उसका जवाब 2 घंटे के अंदर अंदर मिल गया था। फ़ज़ाइया पर भी मिल गया था, LOC पर भी मिल गया था। पूरी दुनिया के साथ अब चीख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने, कि हमारी जान छुड़वाओ पाकिस्तान से। तो भाई पंगा क्यों लिया था? पाकिस्तान तो आपके साथ अमन की तरफ बढ़ रहा था। वो तो आपको बार बार कह रहा था कि चले हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। आप न सफारत को मानते हैं, आप न अखलाकियात को मानते हैं, आप न हमसाईगी के ताल्लुकात को मानते हैं, आप किस चीज़ को मानते हैं? आप जंग को मानते हैं। तो जंग जो गुज़श्ता 12-13 घंटों में जो जंग हुई वो पूरी दुनिया के सामने, और ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो आलमी मीडिया कह रहा है, ये तो रॉयटर कह रहा है, ये तो टर्किश मीडिया कह रहा है, ये तो BBC और दूसरे बड़े बड़े मीडियाज़ जो हैं इंटरनेशनल, वो कह रहे हैं कि क्या हाल कर दिया है आपका। तो ये आपने करना था। और अगर मज़ीद तवील हो जाए मामला तो फिर आपका इंडिया कहाँ बचेगा? यानी जो 12-13 घंटे में जो आपका हशर कर दिया है, अगर आगे बढ़े मामलात तो फिर दुनिया देख लेगी कि आपके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल हमाद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के बरक्स उनकी जो मिलिट्री पोजीशंस हैं उसके ऊपर अटैक किया है, जबकि पाकिस्तान ने उसके बरक्स इंडिया ने उसके बरक्स पाकिस्तान पे सिविल इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया, हमारी मस्जिदों पे हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शीर साफ़ी साहब आपसे करूँगा कि मस्जिद पे हमला करना, क्या आप ये नहीं समझते कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इंडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया है, क्या आप नहीं समझते कि मस्जिदों पे हमला करना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमला नहीं है, बल्कि ये इस्लामोफोबिया और एक जीनोसाइड है? जी शुक्रिया आपका रशीद साफ़ी साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। माज़रत के साथ आपसे दोबारा जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رشید صافی صاحب, وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ اپنے بھارت اپنے جنگی جنون میں اس قدر پاگل ہوا پڑا ہے کہ وہ سویلین کو انہوں نے نشانہ بنایا. دیکھیں یہ سوال اس لحاظ سے میں اس سوال کو دوسرے انداز سے لوں گا. یہ جو حملے پاکستان کے سویلین آبادیوں پہ کیے گئے, ہمارے مساجد پہ جو حملے ہوئے ہیں, یہ ہندوتوا کی وہی پرانی نفرت پہ مبنی پالیسی کے نتیجے میں ہوئے. یہ کوئی, اس کو میں جو سمجھتا ہوں یہ پہلگام سے بھی بڑی ریاستی دہشت گردی ہے. مودی سرکار مسلمان دشمنی میں اس قدر آندھی اور پاگل ہو چکی ہے کہ مساجد کو نشانہ بنانا, پھر ہمارے آبی ذخائر کو نشانہ بنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت کا جو ایک ناپاک منصوبہ ہے, اور مودی امیت شاہ جیسے جو خوفناک انتہا پسند ہے, ان کو میں سیاسی لیڈر ہی نہیں مانتا. دراصل بی جے پی سرے سے ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, یہ آر ایس ایس کا ایک سیاسی ونگ ہم اس کو کہہ سکتے. مودی کوئی لیڈر نہیں ہے, وہ آر ایس ایس کا انتہا پسند دہشت گرد ہے. گجرات سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے, اور آج جو پاکستان کے 6 مختلف مقامات پہ گزشتہ رات گئے جو حملے ہوئے ہیں, یہ اسی حملوں کی تسلسل ہے. اس میں سمجھوتا ایکسپریس کو ڈالے, اس میں پلوامہ کے ڈرامہ کو ڈالے, اس میں پہلگام کے ڈرامے کو ڈالے. یہ تمام چیزیں جو ہے مودی کی نفرت انگیز سیاست اور اقلیتوں سے, صرف مسلمانوں سے اس کی نفرت نہیں ہے. جاوید صاحب آپ خود دیکھ لے کہ وہاں پہ سکھ کیا فیل کر رہا ہے, وہاں کا عیسائی کیا فیل کر رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں پہ جو زمین تنگ کر رکھی ہے, کشمیر تو ایک بڑی جیل سے 2019 سے ایک بڑی جیل کی صورت میں موجود ہے, لیکن آج پاکستان کے افواج نے پاکستانی عوام کی حمایت سے جو کرارا جواب دیا ہے بھارت کو, اس پہ دنیا ورتے حیرت میں ہے. رافیل طیارے جو فرانس کی جدید ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار سمجھا جاتا تھا, ان کو انڈیا کے حدود ہی میں جا کے مارنا, منٹوں میں اس کو فنا کرنا, یہ کوئی کم بات نہیں ہے. کشمیر اور سری نگر کے اندر بھارتی فوجیوں کے مورچوں اور ٹکانوں اور ان کے بریگیڈ کو تباہ کرنا, یہ پاکستانی فوج کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ حملے جو ہے دہشت گردی, خود دہشت گردی تو مودی کر رہا ہے, مودی, اور یہ ہم پاکستانی نہیں کہہ رہے. امریکہ نے ابھی تک ان پہ کتنے سالوں تک ایک دہشت گرد ہونے کے ناطے ان پہ پابندی عائد تھی, اس کو پرانی کہانی کی وہ چھوڑ دے. حماد صاحب بیٹے بہتر جانتے ہیں, ستیہ پال ملک نے اپنے رپورٹ میں اس مودی کے بارے میں کیا کہا تھا کہ پہلگام کا پلوامہ کا ڈرامہ خود مودی نے رچایا اور خود اپنے باوردی 40 فوجیوں کو مروایا تھا. ابھی بھی اس نے شرم دلائی ہے, اب یہ پہلگام کے واقعے میں بھی ستیہ ملک پال ملک کیا کہہ رہے ہیں. کانگریس کے صدر جو موجودہ صدر ہے, سیٹنگ صدر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, راہول گاندھی کیا کہہ رہے ہیں, پرینکا گاندھی کیا کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کا کیا رسپانس ہے. آپ نے خود ذکر کیا جاوید صاحب کے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق ہماری باتوں کو دنیا چلے, ہم پاکستانی ہیں, شاید ہم جذبات میں آ کے کچھ زیادہ کہہ جائیں گے. رائٹر دنیا کا ایک مستند ادارہ ہے, انہوں نے ابھی تک 3 سے زائد جہازوں کے گرنے کی تصدیق کر دی ہے. آپ کے ٹی آر ٹی نے کہہ دیا ہے, آپ کے چائنیز میڈیا نے کہہ دیا ہے, آپ کے باقی انٹرنیشنل میڈیا نے کہہ دیا ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر گزشتہ رات سے 2 مرتبہ میڈیا, پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ 5 بھارتی جیٹ جہازوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا گیا. اور حالت اب یہ ہے کہ کنٹرول لائن پہ بھارت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پورا کنٹرول لائن جو 700 کلومیٹر سے زائد ہے, اس پہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں, یا جو دور بھاگے ہوئے انڈین آرمی ہے ان کے سبز امن کے پریرے, جو وہ امن اس وقت پاکستان سے امان چاہتے ہیں, ان سے بچاؤ چاہتے ہیں, یا ان کے وہ جھنڈے نظر آ رہے ہیں, یا دھوئے اور آگ کی گولے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو مودی سرکار نے جو ایڈونچر کیا ہے, جو مس ایڈونچر ہے, اب دنیا کی طاقتوں کو
جو عالمی ضمیر ہے اس کو بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان یہ جنگ محدود نہیں رہے گی. دونوں ممالک جوہری ہتھیار سے مسلح ہے، اور یہ جنگ خدا نخواستہ اگر آگے بڑھے گی اور مودی کی وہی نفرت پہ مبنی پالیسیاں جاری رہیں گی اور دنیا اس پہ خاموش رہے گی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ ہیروشیما ناگاساکی کو بھول جائیں گے. پاکستان نے جوہری قوت اپنے دفاع کے لیے حاصل کی ہے، ہماری کبھی بھی ایگریشن کی پالیسی نہیں رہی ہے، لیکن دفاع پہ اگر حرج اور لفظ آئے گا، حرف آئے گا، تو پھر پاکستان ہر سطح پہ جائے گا. اور قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے جاوید صاحب، اس میں ہمیں مزید ایک راہ نظر بالکل صحیح ہے. اور پاکستان نے سلامتی کونسل کو اپنے موقف سے بھی آگاہ کر دیا ہے. لیکن اس وقت ہمیں ایک نیوز بریک لینی ہے، ایک نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے عبداللہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی مختصراً ذرا شامل کر لیتے ہیں. عبداللہ خان صاحب، ہائیڈرو ایسٹس پر حملہ کرنا، نیلم جیلم پروجیکٹ پر حملہ کرنا، یہ بہت ایک ڈینجرس جو پریسیڈنٹ ہے اس کو سیٹ کیا ہے. بھارت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، اور اس کا جواب اس کو ملا بھی ہے 5 طیاروں کی صورت میں بھی. آج رات ریٹیلیٹ کیا ہے، رسپانس تو ابھی ہمارا رہتا ہے، اور ہمارا رسپانس جو ہے نا کنسسٹنٹ بھی ہوگا، لانگ ٹرم بھی ہوگا، اور اس کی روزانہ جو ہے نا وہ چیخیں نکلیں گی. ابھی تو صرف وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آغاز ہے پیارے، ابھی سے کیوں گھبراتے ہو. تو اس لیے ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی سنک رہا ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا، انڈیا کے جہاں پہ اسٹرائکس کی بات تھی وہیں پہ پاکستان کی کاؤنٹر اٹیکس کی بات بھی ساتھ ساتھ پیرلل چلی ہے. ایک دفعہ پھر نیریٹو کی وار میں بھی پاکستان نے انڈیا کو بیٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت ہمارے چونکہ زیادہ تر ویورز پاکستانی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں. صرف جو آفیشیل چینلز ہیں، جو ہمارا ISPR ہے یا وزارت اطلاعات ہے، ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ ادروائز آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت ساری فیک چیزیں نظر آئیں گی. پاکستان نے جو بھی کلیم اب تک کیا ہے وہ انٹرنیشنلی اوپن سورسز کے ساتھ ویریفائی ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. کیونکہ ساری رات انڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈینائی کرتے رہے. ایک ایکس پہ بہت بڑا ایک سپیس تھا، اس پہ میں تھا، تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا. وہاں پہ مسلسل انڈین کہہ رہے تھے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور صبح سویرے جو ہے نا وہ رائٹرز کی خبر آ گئی کہ جناب 3 طیارے تو گرے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ میں انٹرنیشنل میڈیا ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ لفظ یوز کر رہے ہیں کریش کا، جبکہ کریش نہیں ہے، دیور شاٹ ڈاؤن، وہ گرائے ہیں پاکستان نے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان نے صرف کشمیر تک اپنا رسپانس رکھا ہے. جو بٹنڈا میں جہاز گرا ہے وہ تو کشمیر میں نہیں ہے، وہ تو پراپر بھارت کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسپانس نہ صرف کشمیر میں دیا ہے بلکہ انٹرنیشنل بارڈر سے پار بھی انڈیا کی مین لینڈ کے اندر بھی دیا ہے. کشمیر تو ہمارا حصہ ہے، اور وہاں پہ ہم نے ایک چیز کا خیال رکھا کہ کولیٹرل ڈیمیج بالکل نہ ہو. پاکستان نے ایک رسپانسبل کنٹری کے ہونے کا کردار ادا کیا، اور جتنے بھی ٹارگٹ پاکستان نے ہٹ کیے ہیں سارے کے سارے ملٹری ٹارگٹس ہیں، اور انڈیا نے جتنے کے بھی ٹارگٹس جو ہے نا وہ ہٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے سویلین ٹارگٹس ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. گلوبلی انٹرنیشنلی انڈیا کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا ہے اور کرنا بھی پڑے گا، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی. عام چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے سامنے آ رہے ہیں، عورتوں کے جنازے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تھرو آؤٹ کہ پاکستان ان جگہوں پہ پہلے ہی لوگوں میڈیا کو ظفر آباد میں لے کے جا چکا ہوا تھا جہاں انہوں نے اٹیک کرنا تھا، اور آج کا پلان تھا کہ یہاں مرید کے اور بھاولپور پاکستان نے میڈیا کو لے کے جانا ٹھیک ہے تھا. عبداللہ صاحب، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک نیوز بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ ہیں فہد منصور، میری کو ہوسٹ. اور لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ سچویشن روم پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد سینٹر سے جاری ہے. گزشتہ شب بھارت نے بزدلانہ حرکت کی، سویلین کو نشانہ بنایا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور بھارت کے 5 لڑاکا طیاروں کو گرایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ڈرونز کو بھی گرایا گیا. پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، اور 3 سیکٹرز پہ مقبوضہ کشمیر کے جموں کشمیر جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر 3 سیکٹر پر بھارتی افواج کی جانب سے سفید جھنڈا بھی لہرایا گیا. تو پاکستان کا یہ ایک بھرپور رد عمل تھا.
ابتدائی طور پر تو بھارت بالکل خاموش تھا، لیکن اب خود بھارت کی طرف سے اب ان کے سیکیورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا میں بھی کوہرام مچا ہوا ہے، اور بھارتی افواج کے اندر بھی ایک بددلی تو پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر موجود تھی۔ وہاں کے وائس ایئر چیف کو ہٹایا گیا، وہاں کے ناردرن کمانڈ کے سربراہ کو ہٹایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیشنل جو انٹیلیجنس ہے ان کے ڈائریکٹر کو برطرف کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم کسی قسم کا کوئی سٹرائک کریں یا کوئی حرکت کریں۔ تو بہرحال ایک بزدلانہ حرکت ہوئی، اور اسی سلسلے میں ہم سچویشن روم میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو رد عمل ہے عسکری لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن اور رشید صافی، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ اور سیکیورٹی ایکسپرٹ عبداللہ خان۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، عبداللہ خان صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ پاکستان نے بھرپور طریقے سے رد عمل دیا ہے، عبداللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حماد صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے، اور یہی سوال کہ پاکستان نے ایک تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی نیوی نے بھی ان کے جہاز کو جو سرویلنس کر رہا تھا اس کو ٹریک کیا، اس کو انفارم کیا، اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ اس سے پہلے ایک شپ آئی ہوئی تھی وہ بھی بھاگ گئی۔ پاکستان نے ہر لحاظ سے بھارت کو اس معاملے میں چت کیا ہے، اور بھارت کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کس طرح کی شرارتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے گزشتہ 12-13 گھنٹوں کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور پورے عالمی میڈیا کے سامنے بھی ہے، پوری دنیا کے سامنے بھی ہے۔ چلو ہم بات کریں، میں کروں، صافی صاحب کریں، آپ کریں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو اپنے ملک کی بات کریں گے، لیکن یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیا حشر کر دیا ہے۔ بری حوالے سے، فضائی حوالے سے تازہ ترین جو بحری کا ابھی فیصل شاہ صاحب بات کر رہے تھے، تو دیکھیں حربی حوالے سے تو پاکستان کا پلڑا توقعات سے کہیں زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ یعنی ان کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ رافیل تھی، تو رافیل کا کیا حشر کر دیا، 3 گرا دیے۔ دوسری طاقت ان کی مگ 29 تھی، مگ 29 کو بھی گرا دیا۔ جیگوار اور SU-30 اور یہ سارے کے سارے وہ پاکستان مسلسل گرا رہا ہے۔ زمینی حوالے سے آپ دیکھیں تو رات تقریباً 2 بجے کے بعد کمانڈر ان چیف آرمی چیف نے حکم دیا، اور پھر LOC کے اندر جا کر ان کے پوسٹوں پر قبضے کر لیے، ان کے بریگیڈز اڑا دیے، اور سری نگر اور پٹھان کوٹ کے ایئر بیسز اڑا دیے۔ تو ان کے پاس بچا کیا ہے حربی حوالے سے؟ تو وہ مکمل طور پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% تو وہ شکست سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یعنی ابھی چند گھنٹوں کے اندر اگر جنگ طوالت اختیار کر گئی، خدا نہ کرے، یعنی جنگ کی حمایت کوئی نہیں کرتا، جنگ طوالت اختیار کر گئی تو انڈیا کے اندر نہ صرف شکست کا خطرہ بڑھ جائے گا بلکہ ان کی ڈس انٹیگریشن کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ میں جذباتی طور پر جاوید صاحب نہیں کہہ رہا، افغانستان ایک چھوٹا سا ملک تھا، کمزور ملک تھا، روس کے ساتھ ٹکرایا تو وہ روس جو دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا، کیا وہ اپنے آپ کو ڈس انٹیگریشن سے بچا سکا تھا؟ وہ پارا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہی صورتحال انڈیا کے اندر بھی ہے، وہاں پر 30 کے قریب سیپریٹسٹ مومنٹ چل رہے ہیں، اور وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ موقع تو ان کے ہاتھ مودی نے خود پیدا کیا، یعنی پاکستان تو اندر گھس گیا ہے، پاکستان نے تو ان کی حربی طاقت کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے رافیل اور ان کے مگ 29 اور یہ سارے کے سارے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، کباڑ بنا دیا ہے اس کا۔ تو دیکھیں آپ نے لڑنا بھی تھا، آپ کی اخلاقی پوزیشن بھی کمزور تھی، آپ کی سفارتی پوزیشن بھی کمزور تھی، آپ سچائی کے ساتھ بھی نہیں تھے، آپ جھوٹا الزام بھی لگا رہے تھے، پاکستان آپ سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی کہہ رہا تھا، اس سے بھی آپ بھاگ رہے تھے۔ آپ کے اندر جس طرح صافی صاحب نے بات کی کہ آپ کے اپنے سیاستدان راہول گاندھی، یعنی اس کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے، وہ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، راہول گاندھی تھے، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا، وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مودی قوم کو آگ میں جھونک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنی قوم سے۔
تو دیکھیں ان کے جو باثر سیاستدان ہیں، جو مدبر ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ مودی کے خلاف لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا نہیں میں جنگ کروں گا. اب جنگ اس نے شروع کیا اور جنگ میں جو حشر ہو رہا ہے تو پھر ذرا عالمی میڈیا کی طرف آپ مڑ کر دیکھیں کہ کیا حشر کر دیا ہے گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر. تو یہ تو ان کی مجموعی طور پر صورتحال ہے. لیکن بالکل حماد صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. رشید صافی صاحب، پاکستان شروع سے بڑا مؤثر موقف دنیا کو بتا رہا تھا، اور جو شرط بھارت نے کی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان عسکری اور سفارتی سطح پر بالکل درست ڈائریکشن پر جا رہا ہے؟ بالکل درست ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے چائنیز دفتر خارجہ نے پاکستان کی حمایت میں اور بھارت کے اس بزدلانہ اقدام کی مذمت پہ مبنی بیان جاری کیا. اس کے فوراً بعد ترکی کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کی اور یکجہتی کا اظہار کیا. اس طرح باقی بہت سارے ممالک کے سفیروں نے دفتر خارجہ جاگ کے پاکستان سے سولیڈریٹی کا اس کا اظہار کیا، یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان نے آپ دیکھیں پاکستان کی سفارتی سطح کی تیاریوں کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور ہماری جو باقی عسکری قیادت ہے انہوں نے 60 سے زائد ممالک کے ساتھ بات کی ہے، اور بھارت کی جارحیت اور بھارت کے جو جارحانہ عزائم تھے قبل از وقت ان تمام ممالک کو آگاہ کر دیا تھا. یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل میں پاکستان نے درخواست پر بند کمرے میں اجلاس ہوا اور پاکستان نے اپنے موقف کو سامنے رکھا اور دنیا بھر کو آفر کی. یونائٹڈ کنگڈم کو پاکستان نے کہا، یو ایس کو پاکستان نے کہا، ملیشیا کو پاکستان نے کہا، ایران کو پاکستان نے کہا. پاکستان نے یہ آفر مودی سرکار کو کی کہ آپ کو جس پہ یقین ہے ان کے ذریعے آ کے پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کروائے. اور اگر پاکستان تو ریاستی سطح پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کی کسی ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہو، جو ریاست خود 30 35 40 سال سے ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو. اندرونی طور پر ہمارے صفوں میں جو انڈیا را کے ایجنٹ جو ہماری افواج اور عوام کو شہید کر رہے ہیں، ہم خود اپنی دہشت گردی کا شکار ملک کس طرح دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کا سوچ سکتا ہے. لیکن پاکستان نے آفر کی کہ تحقیقات کرے، اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان کا انوالو ہوا، پاکستان عالمی قوانین اور پاکستانی قوانین کے مطابق ان کو سزا دیں گے. لیکن ڈرامہ تھا، جھوٹ پہ مبنی پورا اسکرپٹ تھا. مودی کے پاس نفرت کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. ہندوتوا کا جو ان کی جو پرانی خواہش ہے، جو مسلم آبادی کے خلاف ان کی جو ایک نفرت پہ مبنی سیاست ہے، اس کا نتیجہ ہوا. اور ابھی حماد صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے، بھارت اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے. سکھ آبادی نے پاکستان کے خلاف اور سکھ آرم فورسز نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. خالصتان تحریک کو تو چلے ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیتے، وہ تو کل کے پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اب بنگلہ دیش کی طرف سے ان کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، اور بنگال کی سائٹ پہ جو 7 سسٹر اسٹیٹ کہلاتی ہے انڈیا کی، وہ انڈیا کے ہاتھ سے جانے والی ہے. آسام کو دیکھ کے، ناگالینڈ کو دیکھ کے، آپ باقی جو انڈیا کے اندر شورش برپا ہے اس کو دیکھ کے، تو ٹھیک کہہ رہے ستیہ پال ملک اور کانگریس کی لیڈر ٹھیک کہہ رہے کہ مودی نہ صرف خطے کو آگ میں جھونکنے کے در پہ ہیں، بلکہ بھارت کے چہرے سے ایک تو جمہوریہ کا جو بڑا دعویدار ملک تھا وہ نقاب تو کب کے اتر چکا ہے، اب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی صغیر کا سوویت یونین ثابت ہوگا. آپ لکھ لیجئے گا، یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ جا رہی ہے. بھارت کا رویہ اگر یہی رہا، اور بھارت اگر اکھنڈ بھارت کے ایک جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا خناس ہے اس سے باہر نہیں نکلا اور ہندوتوا پالیسی پہ جاری اور قائم رہا،
तो आप लिख लीजिएगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी मिलेगी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर जिस तरह इस वक्त तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान हक़ पे भी है और तहक़ीक़ात के लिए तैयार भी है, और पाकिस्तान ने भरपूर अस्करी जवाब भी इंडिया को दिया है, तो पाकिस्तान इसी तरह हमेशा कायम दायम इंशाअल्लाह रहेगा और भारत के टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल ठीक है। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, भारत ने जो शरारत की उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है उसको साबित किया, लेकिन इसके साथ साथ नेवी ग्राउंड पर हमारी तमाम अफवाज ने अपनी सुपीरियरिटी को साबित किया है और खुद भारत जो है उसकी चीखें जो हैं अब सुनाई दे रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और दायरा पाकिस्तानी कौम को, पाक फ़िज़ाइया को, आर्म फोर्सेस को बहुत मुबारकबाद हो कि उन्होंने पाकिस्तान की लाज रखी, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं रिव्यू मेरे नॉलेज में है पाक फ़िज़ाइया की डेवलपमेंट्स, मैं कीनली फॉलो करता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में। तो ये पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, ये मैं बहुत कन्विंस था कि जब भी वक्त आया ये ना सिर्फ ये शाहीन, चाहे वो इंजीनियर हो, टेक्नीशियंस हों, एयरमैन हों और पायलट हों, वो लिव अप करेंगे उनकी तवक्कुआत पर। और जहाज़ों की काबिलियत और टेक्नोलॉजिकल गैप जो अब पाक फ़िज़ाइया ने ले लिया एडवांटेज हिंदुस्तान के मुकाबले में, हमारे हीरोज़ ने लिव अप किया, वी आर प्राउड ऑफ देम। जहाँ तक हिंदुस्तान का है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हैरान हूँ कि इतनी एक बड़ी स्ट्राइक आती है, और ज़ाहिर है जो एक पीस, अभी ऑफिशियली ये पीस टाइम है, ये जंग डिक्लेयर नहीं हुई, जहाज़ भेजे जाते हैं, और ये वो जहाज़ होते हैं जो राफेल है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विश लिस्ट थी, ये उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे पास राफेल होते, और वो राफेल जहाज़ एम्प्लॉय किए जाते हैं। ऐसे मिशन में अपने करियर में एज अ फाइटर पायलट मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि ये जहाज़ एक रात पहले ऐसे टास्क से नहीं दिया जाता उनको कि ये जाके टारगेट करें। कई महीने, कई हफ्ते पहले, बल्कि सालों पहले ये टारगेट दिए जाते हैं, उनके रिसर्च की जाती है, मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, तब जाकर ये मिशन इस तरह के एग्जीक्यूट होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वो मिशन था जो कैंड होता है, प्रैक्टिस्ड होता है, वेल रिहर्स्ड होता है, वेल कैलकुलेटेड होता है। उस पर भी उन्होंने ना सिर्फ कामयाबी से हमला नहीं कर सके, बल्कि जाते जाते 36 में से अपने 33 जहाज लेकर गए। और ये हैरानकुन बात है कि इतने इंटेंस एनवायरनमेंट में जब आपके वार्निंग है, पाक फ़िज़ाइया की शाहीनों ने ना सिर्फ एंगेज किया, बल्कि 5 में से 4 वो जहाज थे जो मॉडर्न गिने जाते हैं। मॉडर्न से मतलब है कि 3 राफेल और 1 SU-30। आपके नाज़रीन की इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि ये वही SU-30 है जो अभिनंदन के जहाज के साथ दूसरा जहाज मारा गया। तो अब इतनी हाई क्वालिटी जहाज़ों का लूज कर जाना, व्हाटएवर रीजंस, कैसे वो मारे गए हैं इस बहस में पड़े बगैर, ये उनका लॉस पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों हुआ है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ प्राइड है, बल्कि हिंदुस्तान को अब कम से कम मैसेज चले जाना चाहिए, जो इतने महीनों में नहीं गया था जब, और खासतौर पिछले हफ्तों में तो नहीं गया, कि ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं चलेगी, दुनिया बहुत बदल गई है, अब आप ब्लाइंड फेथ आप पर करके लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दुनिया लॉजिक मांगती है, सबूत मांगती है। वो इंडिया नहीं दे सका, ऑफ कोर्स नहीं दे सका। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि दुनिया कोई इंडिया की तरफ उस तरह नहीं बायस्ड हो पा रही, या जिस तरह पहले हुआ करती थी ट्रेडिशनली। जो ही कोई चीज़ होती थी, बाय एंड लार्ज बड़ी सुपर पावर्स हमें बुरा भला कहना शुरू कर देती थी, या कंडेम करना शुरू कर देती थी, या सर देना शुरू कर देती थी, जिसका मतलब ये होता था कि गलती शायद हमारी तरफ ही। अब दुनिया बदल गई, अवेयरनेस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक कनेक्टिविटी का ज़माना है। तो अब वो चला गया टाइम, जब आप ब्लेम करेंगे तो पूरी दुनिया मानेगी। अगर नहीं माना, पाकिस्तान ने बहुत वार्निंग दी, बहुत दफा समझाया, तो जो उनके साथ सलूक हुआ है वो दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं कि हमने वो सबक सिखाया है कि शायद उसको दोबारा एस्केलेट करते हुए सोचना चाहिए। खालिद साहब, एक कुछ विजुअल्स भी हमने देखे ये सब कुछ होने से पहले। एक तरफ हमने एक खबर आई जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो अपने जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से और कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ की भी एक वीडियो आती है और वो ख़ुद जहाज़ में बैठ के वो जहाज़ उड़ाते हैं। हमने मॉरली भी एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। और दूसरा जो जज्बा ज़ाहिर है यहाँ पाया जाता है, जज्बा शहादत मुल्क के लिए, वतन के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, वो जज्बे का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो हर लिहाज से टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमें सुपीरियरिटी है और मोरल के हवाले से भी हमारी सुपीरियरिटी है।
یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اور میں یہ اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ آج کی نہیں ہے، جو ہمارا ٹیکنالوجیکل ہے جو یہ ہماری ٹریننگ اچھی ہے. میں اکثر لوگ مجھ سے جب بات کرتے ہیں کہ پاک فضائیہ کی کیوں اور کیوں پاک فضائیہ کا ہم اتنے احترام سے دنیا بھی نام لیتی ہے، وہ اس لیے لیتی ہے کہ ہمارے ٹریڈیشن جو پہلے ہمارے ایئر فورس چیف بنے تھے مسلمان، جو پاکستانی ایئر مارشل اسکر خان سے لے کر پھر ایئر مارشل نور خان سے لے کر، انہوں نے وہ ہیروئزم کے لیڈرشپ کے مثالیں سیٹ کی، اور پھر جنگیں ہوئی تو ہمارے اور وار ہیروز نے ثابت کیا کہ ہیروئزم کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے. اس کے بعد چلتے آئے آج تک جتنی پاک فضائی کی لیڈرشپ تھی، سب نے اپنے حصے کا ٹیکنالوجی کا کنٹریبیوشن، چاہے ٹریننگ کا، اپنے اپنے حصے کی ایک بہت کنٹریبیوشن کی ہے ٹو اپ لفٹ پاکستان ایئر فورس. پریزنٹ ایئر فورس چیف 4 سال سے ہیں تقریباً، میں پرسنلی جانتا ہوں بہت عرصے سے، اور وہ بھی ان میں بہت ڈائنامک ہے. اور آپ نوٹ کر لیں کہ ہم ایک ٹریننگ، جیسے ہم نے کہا کہ پہلے جذبہ ایمان تو ہے ہی ہے، اس کی تو ہم ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے ناظرین کو کہ جذبہ ایمان کیا ہوتا ہے، وطن کے لیے شہادت کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ٹریننگ، کوالٹی آف ٹریننگ پہ بہت زور دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دوست ممالک، مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کے کیڈیٹس اور ٹرینیز ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کرتے رہے ہیں سالوں سے، آج بھی لے رہے ہیں ہمارے سے ٹریننگ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، اور تیسری ٹیکنالوجیکل ایج جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ جی ٹیکنالوجی ہم ہمیشہ ایک لیڈ رکھتے ہیں. جب رافیل کا وش لسٹ کی گئی تھی، ہندوستان نے کہا کہ ہمیں رافیل چاہیے، نریندر مودی نے کہا، اس وقت ان کو سب سے بڑا ایج میٹیور ایک میزائل ہے اس پہ لگتا ہے، اور اس کی 150 کلومیٹر رینج ہے. رینج کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پائلٹ کو دیکھے، دوسرے دشمن جہاز کو دیکھے، وہ ریڈار کی مدد سے لاک کرے گا اور اپنا میزائل نکال دے، فائر کر دے گا. اب وہ میزائل جو ہے وہ ریڈار کی مدد سے انیشل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اٹیک کرتا ہے دشمن جہاز کو. اب 150 کلومیٹر رینج تھی، جو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. ہمارے پاس جو جہاز F-16 تھے اس کی رینج سے کہیں زیادہ تھا. پھر ہماری حکومت نے اور ہماری ریئلائز کیا، لیڈرشپ نے، پاک فضائی پریزیڈنٹ ایئر چیف نے ریئلائز کیا کہ ہم گیپ زیادہ ڈیولپ ہو گیا، شاید ہم بعد میں پلگ نہ کر سکیں. تو ہم نے J-10C خریدا، PL-15 میزائل کے ساتھ خریدا. PL-15 وہ میزائل ہے جو انڈیا نے پہلی دفعہ جہاز بھی کسی کو دیا اپنے ملک کے علاوہ، اور J-10C جہاز اور PL-15 دونوں پہلی دفعہ ایکسپورٹ کیے گئے ٹو اینی کنٹری. 150 کلومیٹر کے گیس اس کی 200 کلومیٹر رینج ہے. تو یہ پورے کا پوری ایک سٹوری ہے جس پہ چل کے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹینیور کی بات نہیں ہے. اسپیشلی اس دور میں جتنا ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے اور ایج حاصل کیا ہے، وہ نیوٹرل نہیں. انڈینس خود بھی مانتے ہیں کہ ہم نے، اور ایک اور ڈائمنشن اگر آپ بات کریں وہ ڈرون کی ہے، اس کی شاید سیپریٹ ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ خالد صاحب یہ جتنے بھی آئے ہم نے ان کے ڈرونز بھی گرائے ہیں، اس پہ بھی ضرور آپ بات کیجیے گا. ڈرون جو ہے وہ عام طور پہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں ڈرون کا، لیکن ڈرون جو ہے وہ دیکھیے کامن ورڈ ہے، بٹ ہم اس کو انمینڈ ایریل وہیکل کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جہاز ہے جس کے اندر پائلٹ نہیں ہوتا، اور یہ ویپن کیری آلموسٹ جہاز سے تھوڑا سا ایک کم ویپن کیری کر سکتا ہے. اس میں ہم نے اتنا ایج لیا ہے الحمدللہ کہ انڈین شاید ابھی سوچ رہے ہیں، اور اب ہم ڈرونز ایک بھی اور شاپر بھی اور بہت سارے اور آپریشنلائز کر چکے ہیں. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب سے بات کر رہے تھے. جی آر بلوچ صاحب سابق سفیر، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی آر بلوچ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خالد چشتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے ڈرون کے حوالے سے، پاکستان کی اس کیپیسٹی کے حوالے سے، اور ہم نے انڈین ڈرونز کو بھی مار گرایا ہے. جو ڈرون ہمارے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایکنچی اور شاپر جو ہم نے لیے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. وہ آلموسٹ ایک فائٹر جہاز جتنا پے لوڈ یعنی بامبس اور ویپنز کیری کر سکتے ہیں. بہت دیر تک جہاز کی نسبت کو 10-12 گنا زیادہ ہوا میں رہ سکتے ہیں. نہ پائلٹ کی فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اکنامیکل ہیں، بہت ایکوریٹ ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس وقت بھی ہمیں مجھے بتاتے ہوئے آپ کو اطمینان اور خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ ڈرون پیس ٹائم میں بھی وار اگینسٹ ٹیرر میں بہت افیکٹولی استعمال کیے. اس بات کی نشاندہی یا ثبوت کے طور پر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ انڈین میڈیا کو اگر دیکھیں، خاص طور پر ان کے ریٹائرڈ جو ایئر فورس آفیسر ہیں بہت زیادہ اپنی حکومت اور خاص طور پہ ایئر فورس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کی ایئر فورس کیسے اس سبجیکٹ کو بالکل اگنور کر گئی، اور پاکستان ایئر فورس نے اتنی زیادہ لیڈ لے لی ہے جو پچھلے چند سالوں میں.
اس وقت بہت پاورفل ہمارے فلیٹ ہے ڈرون، جس کو عرف عام میں ڈرون کہتے ہیں، بٹ میں اس کو انمینڈ ایریل وہیکل کہوں گا. ہندوستان کا بھی ہم نے اسی طرح کے ڈرون مار گرایا، لیکن انہوں نے اس فیلڈ میں بہت لیٹ سٹارٹ لیا. تو ایک یہ بھی ڈائمینشن ہے. اور ایک اور ڈائمینشن جس کا ضرور ذکر ہونا چاہیے وہ ہے سائبر وارفیئر. پاک فضائیہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، کیونکہ آنے والی جنگیں ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس پہ لڑی جانی ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ رافیل اس دن آئے تھے 4 جن کو مار بگایا گیا تھا اور وہ واپس جا کے پینک میں سری نگر لینڈ کر گئے تھے اس دن بھی. اور جو کل رات کا آپریشن، آج رات کا ہوا ہے آپریشن، اس کے اندر بھی ہماری سائبر کمانڈ فورس فلی انٹیگریٹڈ تھی. ہمارے باقی مشنز جو پروفائل تھے اور باقی پلیٹ فارم جو ہوا میں اڑ رہے تھے، یہ بھی ایک سافٹ سپورٹ ہر طرح کی دے رہی تھی اور ڈفرینٹ پروجیکٹس حاصل کرنے کے لیے بڑی افیکٹو اور کارگر ثابت ہوئی ہے. میں رات کو آپ کو اپڈیٹ ایئر فورس کی طرف سے کنفرم کر سکتا ہوں. جی زبردست خالد چشتی صاحب، بہت زبردست آپ نے بتایا. ٹیکنالوجیکلی بھی ہر لحاظ سے ہم جو ہے وہ اس وقت سپیریئر ہیں بھارت کے مقابلے میں. جی آر بلوچ صاحب، بھارت نے پہلے بھی سفارتی سطح پہ بھارت پہ بڑا ایک دباؤ تھا اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. تحقیقات نہیں کی، جس طرح سے ایف آئی آر درج ہوئی، پھر جس طرح سے الزامات لگائے گئے، خود بھارت کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی بھی ہوئی. اب ظاہر ہے عسکری لحاظ سے بھی بھارت کے لیے شرمندگی ہوئی ہے اور سفارتی لحاظ سے بھی ہوئی ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کو جب یہ سب کچھ بتایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھارتی حملے کو شرمناک، یعنی انہوں نے شیم کا لفظ استعمال کیا، شرمناک قرار دیا. جی تھینک یو. دیکھیے، یہ جو اس وقت ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ایک فیشسٹ رجیم جو انڈیا میں اس وقت عام شہری سے دور اپنے صرف چند جو ان کے what do you call them گودی میڈیا کے بل بوتے کے اوپر بالی ووڈ کی طرح اپنی ایک جنگ جیتنا چاہتے ہیں اسکرین پہ. لیکن جنگ کی حقیقتیں، جنگ کی ریالٹی اور جنگ کی بڑی تکلیف دہ ریالٹی بہت مختلف ہوتی ہے. دیکھیے، جنگ 3 طرح سے جیتی جا سکتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. نمبر 1، آپ کے اسٹریٹجک گولز کیا ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو کیا اپنی سب سے اہم کہ آپ کے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے یا نہیں. نمبر 3، کیا آپ کی جنگ کو انٹرنیشنل کمیونٹی لیجیٹیمیٹ جنگ کہہ رہی ہے یا ایک انویژن کہہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو اس وقت ایگریشن ہے وہ ان تمام تینوں کنسیڈریشن کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. اب میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا. اسٹریٹجیکلی انڈیا ہیز نو آبجیکٹو whatsoever. It is just a war of revenge, is a war of hate, is a war of actually just a mythical objective that they have. Number 2, international legitimacy, simply none, because ہمیں پتہ ہے کہ Pakistan is not involved in the Pahalgam. Pakistan has asked India to come and join in an international and neutral investigation. So there was just simply no argument as far as India's attack on our targets. The civilian سب سے بڑی بات ہے civilian. And then اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ کسی بھی کامیاب جنگ کے لیے there has to be an ethical and a moral ground. جب تبھی جا کے جو ہے وہ عوام جو وہاں کا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. I think the very fact that all the targets which were hit by India are civilians, innocent civilians. They have nothing to do with the war. It shows, one, their cowardice. Second, total ignorance of laws of war, the morality of war, and the ethical standards that have been set. And the third and the last is their own legitimacy within their own country. In fact, now if you look and analyze the media, which is not controlled by BJP, but a neutral media in India, you will see that so many dissenting voices. They simply do not want any war. India has more than 50% of its people under poverty. It's just the top 1% which has all the money, and they have all these grandiose plans to become a regional hegemon, and definitely this all has failed. Yes. بالکل جی آر بلوچ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انڈیا ہیز فیلڈ. حماد حسن صاحب، مودی کس قدر
پاگل شخص ہے کہ وہ صرف الیکشنز کے لیے اپنی عوام اور اپنی ہی افواج کو امبیرس کروا رہا ہے، پاکستان کے سامنے بھی، بین الاقوامی پوری دنیا کے سامنے بھی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو مودی کا پرانا طریقہ واردات ہے. گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے تو وہاں پر ہندو مسلم فسادات کروائے ایسے ہی ہے. اور ایک جذباتی فضا کریٹ کر دی. اسی جذباتی فضا کو استعمال کرتے ہوئے دہلی تک پہنچے، پرائم منسٹر بنے. اب چونکہ بھارت کے اندر جو جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کے مقابل آ رہی ہے. بھارت کا جو آزاد انٹیلیجنشیا ہے، جو صحافی ہیں، دانشور ہیں، وہ اس کے جو اس کے ذہن کی خناس ہے اس کے خلاف کھل کر بولنے لگے ہیں، اس کے مقابل آ رہے ہیں. مزاحمت بڑھ رہی ہے، ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. تو مودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی بقا اور سروائیو کے لیے تو اس طرح کے ایڈونچر تو وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو گجرات کی مثال دے دی، اب وہ ایک اور ایڈونچر کی تلاش میں ہے. اس ایڈونچر سے 2.25 ارب آبادی کو بھی خطرہ ہے، پوری دنیا کو بھی خطرہ ہے. 2 ممالک ہیں جو ایٹمی قوتیں ہیں، اور خدا نخواستہ یہ جنگ پھیل جائے اور کچھ ایسے معاملات کی طرف بڑھے جس کا ذکر بھی مناسب نہیں، تو مودی کا کیا ہے؟ بس وہ اسے تو ایک جنون لاحق ہے، ایک دیوانگی لاحق ہے. لیکن میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ دیکھیں، انسانی حوالے سے، احترام آدمیت کے حوالے سے صرف پاکستان میں بات نہیں ہو رہی ہے. ہم انڈیا کے عوام کے مخالف نہیں ہیں، ہم مودی کے سوچ کے مخالف ہیں. وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور ایک درندگی پر اتر آیا ہے، ایک جنون پر، ایک وحشت پر اتر آیا ہے. وہ پورے جنوبی ایشیا کو اور پھر پوری دنیا کو ملیامیٹ کرنے کے در پہ پوری دنیا میں، اور بالکل اس کی وجہ سے خطے کو بہت بڑے خطرات ہیں. عماد صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، وقت کی کمی ہے، ہم ذرا کوئکلی یہ راؤنڈ ہوگا. رشید صافی صاحب، لیکن ظاہر ہے کہ بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں ہم تو ان کے خلاف ہیں، اور ہم نے اس کی تیاری پہلے ہی سے کر رکھی ہوتی ہے، اور بار بار ہم بھارت کو بتاتے ہیں. بھارت کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بالکل، بھارت کے لیے یہ نوشتہ دیوار ہونا چاہیے جس حزمیت کا ان کو سامنے کرنا پڑا ہے. پوری دنیا میں ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. اور آج جاوید صاحب، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ بہت اہم ہے کہ تمام سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے یہ اختیار دے دیا ہے افواج پاکستان کو کہ وہ بھارت کی اس کلی جارحیت اور اس ریاستی دہشت گردی کا جب چاہے اور جہاں چاہے اور جیسے چاہے وہ اس کا جواب دینے کا اختیار مکمل طور پر افواج پاکستان میں ہاتھ آ چکا ہے. تو لہٰذا اب مودی سرکار کو اس پورے صورتحال اور اس کی نازکی کا احساس ہونا چاہیے. انہوں نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا، انہوں نے ہمارے پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا، جو بالکل غیر فوجی چیزیں ہیں، غیر انسانی سلوک ہے. آپ نے نیلم جیلم ویلی پہ جو پاکستان اور چائنا کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، اس کو آپ نے نشانہ بنا کے کیا دنیا کو میسیج دیا ہے؟ آپ مسجدوں کو نشانہ بنا کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کی نفرت جو ہے وہ سو کال جو آپ کا دہشت گردی کا نام نہاد بیانیہ ہے وہ ہے ہی نہیں. آپ کا مقصد صرف مسلم دشمنی ہے اور آپ کا مقصد صرف پاکستان دشمنی ہے. مساجد کو شہید کرنا، نہتے شہریوں کو شہید کرنا اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانا، یہ تو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا. آپ پانی بند کر رہے ہیں، کبھی جو ہمارے اپنے ذخائر ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تو یہ یاد رکھیں مودی سرکار کہ آپ افواج پاکستان کو سیاسی قیادت کی جانب سے اور پاکستان کی قوم کی جانب سے مکمل اختیار حاصل ہو گیا ہے. جو رات کا آپ کو جو جواب ملا ہے، آپ کے جو جہاز گرے ہیں، جو آپ کے چیک پوسٹ تباہ و برباد ہوئے ہیں، آپ پہ جو خوف کا جو ایک لرزہ طاری ہے، اب
उस वक्त तो फिर भी हाथ बंधे हुए थे, एक महदूद हद तक दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की अफवाज वो हरकत में आई थी। अब उनको बदला लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल हो गया है, लिहाजा भारत याद रखे कि हर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, हर मिसाइल का जवाब उससे मोहलिक मिसाइल से दिया जाएगा, और खून के हर कतरे का अब हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ चुका है, पाकिस्तान का मज़ीद मुस्तहकम होने का वक्त आ चुका है, और भारत का गुरूर खाक में मिलने का वक्त जो है वो आन पहुंचा। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। एक और जो तैयारा है, भारतीय तैयारा, उसके गिरने की जो फुटेज है वो भी सामने आ गई है, आलमी मीडिया ने उसे दिखाया है। खालिद चिश्ती साहब, एक तो यकीनन वही बात कि एक तो भारत को इस सारी सूरत हाल से कुछ सबक मिला होगा, और फिर जाहिर है कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी आ गया है और उसमें कहा गया है कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा, वक्त और जगह का तयन मुनासिब वक्त पर किया जाएगा और ये पाकिस्तान की मर्ज़ी से होगा। लेकिन यकीनी तौर पर ये एक अहम डेवलपमेंट है कि एक तो भारतीय तैयारों की गिरने की जो फुटेज है, जिसको मार गिराया गया था पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, वो भी सामने आ रही हैं, और एक JF-17 ने भी एक आलमी जाहिर है एक पजीराई हासिल कर ली है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जहाज़ों ने उन्होंने जो हजीमत उठाई है, और जाहिर है कि वो इतने बड़े मुल्क के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है जो इतना ज़्यादा खर्च करती है अपने डिफेंस बजट पर, और पाक फिजाइया के जहाज़ों ने इसको इतना बड़ा सबक सिखाया। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है जो आप जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लह अफवाज को ये अख्तियार दे दिया गया है इनिशिएटिव का, इंटेंसिटी का, टाइमिंग्स का। ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्टेप इस सेंस में है कि इनिशिएटिव पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि अभी भी हमारे पास है। पाकिस्तान ने ये अनाउंस नहीं किया कि हमारा हिसाब खत्म हो गया, अब हम न्यूट्रल पे प्ले ग्राउंड पे आने को तैयार हैं या हम नेगोशिएशन डाल दें। ये दो चीज़ें कल रात से लेकर आज तक बहुत अच्छी हुई हैं। किसी अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ख़ासतौर पे फ़िज़ाइया, जिसको क्रेडिट जाता है 5 जहाज़ मारने का और 1 ड्रोन मारने का, अगर वो इंतज़ार करती दिन चढ़ेगा, हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसमें महीनों लग जाने थे, आप किसी ने कुछ नहीं करने देना। और जाहिर है शायद यही इंडियन गवर्नमेंट की सोच होगी कि अगर हम सोच वो हिट करें और हम कागजों में पड़ जाएं और अप्रोच करें दुनिया की कम्युनिटी को इकट्ठा करना शुरू करें, जब तक वो स्टॉल आउट हो जाती है और दुनिया आपको समझाने आ जाती है कि आप बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं है, तो जाहिर है वो एक रिटेलिएशन या एक पनिशमेंट जो काउंटर पनिशमेंट है वो रह जाती है। तो ये तो प्रॉम्प्ट चंद मिनटों में पाक फिजाइया ने टेकअप किया कि हमने रिकॉर्ड सेट करना है और दिमाग सेट करना है, अगर हमारे खिलाफ कोई डिफेंसिव ऑपरेशन करेगा। तो ये सारा करने के बाद आपने नोट किया होगा कि विद इन मिनट्स ये खबर आ गई थी कि 1 जहाज शूट हो गया, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। ये दिन चढ़ने से पहले जब पाकिस्तान की आवाम सोई है एक चैन की नींद, सुबह उठे हैं तो खुशी की नींद से उठे हैं। ये नहीं कि वो जब उठे हैं तो पता लगा कि हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 जहाज मार दिए, ड्रोन मार दिया। तो ये सारा कुछ जो है होने के बाद जो आप कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान को रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ उनका नुकसान इतना हो गया है, दूसरा कमांड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सारी मुसल्लह अफवाज के हाथ में आ गई है। अब ये बढ़ाने का मतलब ये होगा कि जाहिर है हम जितना हिटबैक आज लिया है हिंदुस्तान ने, इससे भी ज्यादा लेने को तैयार है अगर मौका मिला पाक फिजाइया को, पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को, तो हम तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम इन डिफेंस कर रहे हैं। हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप नोट करें कि जो फेंस मुल्क करता है उसके पास इनिशिएटिव होता है, उसके पास टाइमिंग्स होते हैं, उसकी जगह होती है, उसके लोड होता है कितनी मैंने फेंकना है, और जाहिर है इफेक्ट वो अपनी मर्जी का क्रिएट कर सकता है जिसके पास इनिशिएटिव। जिसने डिफेंड करना होता है वो तो गैस वर्क करता है, वो स्पेकुलेट करता है। एक और फैक्टर जो आखिरी में ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर, वो है न्यूक्लियराइजेशन का। इस एरिया में दोनों नेबर न्यूक्लियर है, और ये भी याद रखिए कि दुनिया में कोई ऐसे 2 मुल्क नहीं है जिनका बॉर्डर भी मिलता हो और वो दोस्त ना हो। अगर मैं दुश्मन का नाम ही नाम दूं तो दोस्त ना हो, और इतने हॉस्टाइल हो कि 4-4 5-5 जहाज एक रात में मारते हैं। तो दैट शोज कि हम न्यूक्लियर भी हैं, हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्ले करना है। और एक टर्म हम यूज करते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि जो धुंधलाहट एक जंग पैदा कर देती है, वो जब न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान धुंधलाहट या फॉग हो जाए या एक विजिबिलिटी खराब हो जाए, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरी पावर का इंटेंशंस, द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रोड मैप या गेम प्लान।
جب وہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک جو دشمن ایک ملک ہو سکتا ہے وہ اوور ریئیکٹ بھی کرتا ہے اور انڈر ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور ظاہر ہے دونوں چیزیں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں فار اینی نیوکلیئر نیبرز. اور پاکستان کو، ہندوستان کو اب کم از کم ایسا ورکیبل کرنا چاہیے، کیونکہ انیشیٹو ہندوستان کے پاس ہے. پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، اب ہندوستان کو بھی یہی چاہیے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد، دنیا کے سامنے اپنا تماشا لگانے کے بعد، اپنا بھی، اپنی ایئر فورس کا بھی، اب میرا خیال ہے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک لاس لائن اپنی ڈیمیج کی بتا دے کہ اتنا ہم نے اٹھا لیا ہے، جو کہ بہت بڑا لاس ہے. جب میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ 3 رافیل ایک رات میں چند منٹوں میں اپنے لوز کر دینا، جو ان کے لیے ایک سمبل آف آنر اینڈ پرائڈ تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسا مرال ہوگا انڈین عوام کا. بالکل اوور آل ظاہر ہے بہت نیگیٹو ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ ایئر مورال فورس کا بالکل بہت ڈاؤن ہوگا، کیونکہ یہ ان کی ایک بہت بڑی وش لسٹ تھی. جی آر بلوچ صاحب، لیکن اس سارے معاملے نے ایک بار پھر تنازع کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے لانے میں مدد کی ہے کہ یہ جو ہے اصل معاملہ جو ہے دونوں نیوکلیئر ممالک کے درمیان وہ تنازع کشمیر ہے اور اس کا حل بہت ضروری. کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کانفلکٹ نے، انفیکٹ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہی ہندوستان جو چاہتا ہے کہ دنیا کشمیر کو بھول جائے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے، جو چاہتا ہے کشمیری خود کشمیر کو بھول جائے اور تاریخ اس کو بھول جائے، وہ بذات خود ہے کہ وہ دنیا کو بھی بتا رہا ہے، کشمیریوں کو بھی بتا رہا ہے، پاکستان کو بھی بتا رہا ہے اور تاریخ کو بھی بتا رہا ہے کہ اصل بنیاد ہماری کانفلکٹ کی کشمیر کی آزادی ہے، کشمیری لوگوں کا حق خود اداریت ہے، ان کا پلیبسائٹ کا حق جو یونائٹڈ نیشنز نے کی ریزولوشنز نے کیا ہے، 17 جتنی بھی ہے، 17 کوئی ریزولوشنز ہیں، اس کے مطابق نہ ہوگا تو اس وقت تک ساؤتھ ایشیا میں نہیں آ سکتا امن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر بات ہوتی ہے جو ہونی چاہیے اور ہوگی آگے چل کے، تو وہ ایک پائیدار امن کی جو بنیاد ہے وہ ہے سولوشن اینڈ ریزولوشن آف کشمیر. جب تک کہ آپ اس کو نہیں ریزالو کرو گے تو ایک پائیدار امن کا سوچ یا پائیدار امن کی پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے خیال ہے ہندوستان کو اپنی اس خواب خیالی سے نکلنا چاہیے، نکلنا ہوگا، اور ریئلسٹیکلی حقیقت کے چشمے پہننے ہوں گے. اور پاکستان کی بھی حقیقت جہاں پہ اس کی ایک وار ہارڈن آرمی ہے، اس کے پیچھے قوم کا ریزالو ہے اور ایک ڈٹرمنڈ لیڈرشپ ہے جو جانتی ہے کہ آزادی کی کس طرح سے اور خود مختاری کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے. سو آئی تھنک وی آل آر دا سولجرز فار دا پروٹیکشن آف our independence and our sovereignty. جس کے برعکس اگر ہندوستان میں دیکھیں بالکل تو صحیح، وہاں بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب آپ کا، حماد حسن صاحب اور رشید صافی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور آج بھی ثابت کیا ہے. اگر مزید شرارت کرنے کی کوشش کی تو بھی پاکستان تیار ہے، اور پاکستان بھارت کو اب بھی منہ توڑ جواب دے رہا ہے. مجھے اور فہد منصور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.